بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شراز ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اس دھرتی پر جنات کا راج تھا۔ زیادہ تر سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دھرتی پر ڈائناسور رہتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، پھر جس طرح انسانوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہوتی گئی، اسی نسبت سے ڈائناسور اس دھرتی سے ناپید ہوتے گئے۔ آخر کار سب کے سب ختم ہو گئے۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کیوں پیدا کیا اور سب سے پہلے اس دھرتی پر کس کو بھیجا۔ اس بات میں تو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورۃ حدید آیت نمبر 4 میں ہے کہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا اور خوب جانتا ہے زمین جو چیز آئے اور اس سے نکلے، جو کچھ آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس پر چڑھ کر جائے، جہاں کہیں تم وہ رہتے تھے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورۃ ہود آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا ہے اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے خدا کہاں تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امان میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تب یہاں کچھ نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی میں اپنا عرش پیدا کیا۔ سب سے زیادہ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ تو قیامت تک ہونے والی ہر چیز کے بارے میں لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قلم نے لوح محفوظ پر لکھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ یمن سے ایک قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب آپ کے پاس دین کی تعلیم لینے آئے ہیں۔ ہم لوگ اس سوچ میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اللہ تعالیٰ تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ پانی پر راج کر رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا اور اس کو حکم دیا کہ لوح محفوظ پر ہر ایک شے کو لکھ دے۔ قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر دی، پھر زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی سب سے پہلے پانی، اس کے بعد قلم، پھر قلم سے کسی شے کو لکھ کر لوح محفوظ پر لکھ لیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قلم کے بعد لوح محفوظ کو بنایا گیا، پھر قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر شے کو لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کو بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب سے چیزیں پیدا کی۔
حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر فرماتے ہیں کہ خدا نے ہفتے کے دن مٹی کو بنایا، زمین اور پہاڑ کو اتوار کے دن بنایا تھا، سوموار کے دن شجر، منگل کے دن مشکلات، بیماریاں، جراثیم اور تکلیفوں کو پیدا فرمایا، بروز بدھ نور اور جمعرات کو 4 پیروں والے جانوروں کو پیدا کیا، جمعۃ المبارک کو عصر اور رات کے درمیان فرشتوں، جنوں اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے آخر پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتے اور جنوں کو پیدا کر دیا تھا۔ فرشتوں کے رہنے کی جگہ آسمان۔ قرآن کی سورۃ حرہ آیت نمبر 5 میں ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوں گے اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہوں گے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، فرشتوں کو نور اور جنوں کو آگ، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنوں اور فرشتوں کو پیدا کر دیا گیا تھا۔ مسلم شریف میں ہے کہ قرآن کریم کی سورۃ حجر کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے کہ اس سے پہلے جنات کو ہم نے لوہے والی آگ سے پیدا کر دیا، یعنی آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا۔ یہ آگ کے بھڑکتے شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں۔ جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کناروں سے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن میں ابلیس کے بارے میں ہے کہ ابلیس شیطان نے کہا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی لو سے پیدا کیا ہے۔ جنات کی اصلیت آگ ہی ہے۔ ابلیس کو بھی جنات کے گروہ میں پیدا کیا گیا۔ اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ابلیس آگ سے نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ ابلیس جنوں میں تھا، مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ امام حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک لمحہ بھی فرشتوں میں شامل نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کے رہنے کی جگہ جنگل اور پہاڑ ہیں۔ اس کے بعد 200 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتارا۔ اسی طرح انسانوں کی نسل در نسل شروع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن قیامت نازل کرے گا۔ جس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اسی طرح یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مرنے سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹس سیکشن میں آمین ضرور لکھیے۔